السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس، إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تر تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی اور عفت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، اس ساری کائنات کو کھلانے پلانے والا بھی وہی، اور اس سارے نظام کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ اللہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی انداز میں جو بندہ تیرے دین کا کام کرتا رہا یا کر رہا یا کرتا رہے گا، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ کریم ہم سب سے بھی اور ہماری اولادوں سے، ہماری نسلوں سے اللہ اپنے دین کا کام لے لے۔ سونے اللہ، تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ تو بادشاہ ہے، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین میں اپنا نام لکھوا سکیں۔ لاکھوں، کروڑوں اور اربوں کھربوں انسانوں کی دنیا میں صرف ایک انسان کی زندگی ایسی ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، لا امرک، ساری دنیا میری قسم کھاتی ہے، ساری دنیا میری ذات کی قسم کھاتی ہے،
میری صفات کی قسم کھاتی ہے، لیکن میں اللہ عرشوں پہ جلوہ گر، میں تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں۔ ایک زندگی ایسی ہے کہ جنہیں ساری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے نمونہ بنایا، قابل عمل بنایا، آئیڈیل بنایا، اس کے لیے اس زندگی کو ایک ٹارگٹ اور منزل بنایا اور فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قیامت کے دن انسانوں کی زندگیوں کا فیصلہ اس بات سے ہوگا کہ انسانوں نے آپ کی زندگی کے مطابق کتنی زندگی گزاری ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی فہرست میں ایک نبی ایسے ہیں جنہوں نے سارے انسانوں کے سامنے اپنی زندگی کو چیلنج کے طور پر پیش کیا تھا اور کہا تھا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ هَلْ وَجَدتُّمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا۔ آپ کے اندر 40 سال گزارے ہیں، 40 سالوں کے تقریباً 15,000 دن گزارے ہیں، صرف ایک بات بتا دو کہ میں نے 15,000 دنوں میں کبھی ایک بھی جھوٹ بولا ہے؟ ساروں نے آپ کو یاد ہے نا مل کے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کی زبان سے جب بھی سنا ہے ہم نے سچ ہی سنا ہے۔ یہ بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی ذات کے بارے میں لکھا گیا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ بات بھی آپ کو بتائی گئی کہ جس قدر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، ایک ایک بات کو ہمارے تک پہنچایا ہے، اس قدر کسی دوسرے انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں یاد کروانے کے بعد یہ بات بھی آپ کو میں بتا دوں کہ الحمدللہ پورے پاکستان میں، بلکہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی زندگی پر بات ہوتی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بات ہوتی ہے۔ میں دور کی بات نہیں کرتا، میں شہر قصور کی بات کر لیتا ہوں۔ پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک یہاں کے وہابیوں نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، باقی لوگوں نے بڑے جلسے کیے، بڑی کانفرنسیں کی، بڑے اجتماعات کیے، بڑے دروس کے پروگرام بنائے، بڑی لمبی لمبی محافل کی۔ آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ سب سے زیادہ جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہیں۔ مجھے اللہ کی توفیق سے اس میدان میں 30 سال ہو چکے ہیں، اللہ پاک قبول فرما لے۔ 30 سالوں میں میں نے الحمدللہ کوئی 18,000 کے قریب پروگرام کیے ہیں، اور میں بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں تقریباً اس 18,000 میں 2/3 یعنی 12-13,000 جلسے ہم نے اللہ کے توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ سب سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہوتی ہے۔ ہمارے جلسے، ہماری کانفرنسیں، ہمارے اجتماعات، ہمارے خطبات، ہماری محافل،
ہماری مجالس، ہمارے دروس، ہمارے پروگرام سب سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منعقد ہوتے ہیں۔ آپ بھی ذرا غور کریں نا، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت پیدا کرے اور آپ کو اللہ اپنے دین کی محفلوں میں جانا نصیب فرمائے۔ آج ایک مرتبہ واپس پلٹ کے سوچو تو صحیح، ساری زندگی جلسے سیرت النبی کے سب سے زیادہ ہم نے سنے ہیں، ہمارا پیار بھی سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک سوال بڑا عجیب ہے، آج اس سوال کا جواب ہم نے اس محفل میں دینا ہے انشاءاللہ۔ پہلے میرا سوال سن لیں توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ذہن کی دماغ کی حاضری کے ساتھ۔ یہ سوال بڑا اہم ہے، اتنی زیادہ سیرت سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، کیا ہمارے میں سے کوئی ایک انسان، میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا، کوئی ایک انسان چاہے وہ مذہبی ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، ذمہ دارہ کرتا ہے، کیا وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، دین کا داعی اور مبلغ ہے، دین کا طالب علم ہے، دین کی طالبہ ہے، دین کی معلمہ ہے، دین کی مبلغہ ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی ایک انسان ایسا بیٹھا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا اعلان کر سکے کہ میں نے ساری زندگی میں ایک دن 24 گھنٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گزارے ہیں؟ پچھلے 6 ماہ سے پاکستان بھر کے شہر شہر میں، گلی کوچوں میں یہ سوال کر رہا ہوں، اس سیرت النبی کے جلسے سننے والوں، کرنے والوں، کرانے والوں، کوئی ایک بندہ تو ہاتھ کھڑا کر کے کہے میں نے اپنی زندگی کا ایک دن 24 گھنٹے، کوئی مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بوڑھا، کوئی بھی ہو، کیا ہم نے کوئی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گزارا ہے؟ میرا خیال ہے جواب یہ ہے کہ ہم نے نہیں گزارا۔ کبھی غور نہیں کیا کہ آج کے 24 گھنٹے میں نے سارا دن وہ کام کرنے ہیں جو کائنات کے امام 24 گھنٹوں میں کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن تو کم از کم ان کے جیسا گزارنا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا شوق، ایسا کام، ایسا عمل آپ میں سے، ہم میں سے کبھی کسی نے کیا ہوگا۔ حضرات، دوسرا سوال یہ ہے، کیا ہمیں معلوم ہے اس پوری محفل میں سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں میں کوئی ایک بھی مسلمان ایسا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے مجھے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 24 گھنٹوں کا پتہ ہے؟ 24 گھنٹوں میں اللہ کے پیغمبر کیا کام کیا کرتے تھے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں کبھی شوق بھی نہیں ہوا، نہ ان کے جیسا کبھی گزارا، نہ ان کے جیسا کبھی پتہ کیا۔ اور میرا تیسرا سوال، اور اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے گا، کیا آپ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ زندگی کے سارے دنوں میں کوئی ایک دن ایسا ہو جائے جو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہو جائے؟ کوئی ایک دن ایسا گزارنے کا دل کرتا ہے؟ انشاءاللہ، اور اس دعا کے ساتھ گزاریں گے، اللہ
کل قیامت کا دن ہوگا، میرا پیارا نبی ہم سے حوض کوثر پہ پوچھے گا، او میری امت کا دعویٰ کرنے والوں، او اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں، اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت کہلوانے والوں، میری محبت کے دعوے کرنے والوں اور میرا کلمہ پڑھنے والوں، جاؤ اپنی زندگی سے ایک دن نکال کے لاؤ جو آپ نے میرے جیسا گزارا ہو۔ میری زندگی اللہ نے نمونہ بنائی تھی نا، ہر جلسے میں کہتے تھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بچے کو آیت یاد تھی، ہر جلسے میں پڑھی جاتی تھی، اور میری زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ میں ساری زندگی کی بات نہیں کرتا، اپنی زندگیوں سے ایک دن نکال کے دکھاؤ جو دن آپ نے میرے جیسا گزارا ہو۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے اللہ کے پاس حساب کتاب دینے جائیں گے، اللہ پاک آپ کی میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، مالک کائنات نے اگر پوچھ لیا او زندگی کس جیسی گزارنی تھی، ہم کہیں گے آپ کے نبی جیسی گزارنی تھی۔ اللہ پوچھیں گے جا پھر چھوڑ ساری زندگی کا حساب کتاب، تیرے 60 سالوں کے اگر 1.25 لاکھ کے قریب دن ہیں چھوڑ دے، تیرے 50 سالوں کے 1 لاکھ کے قریب دن ہیں چھوڑ دے، تیرے 40 سالوں کے 75,000 کے قریب دن ہیں چھوڑ دے، اور تیرے 30 سالوں کے 55,000 کے قریب دن ہیں چھوڑ دے۔ اگر تو نے 20 سالوں میں تقریباً 35,000 دن گزارا ہے، میں سارے دنوں کا حساب نہیں لیتا، مجھے ایک دن دکھا دے اپنی زندگی کا جو تو نے میرے نبی کے جیسا گزارا ہے۔ سوائے شرمندگی کے، سوائے افسوس کے کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ آج کی اس ملاقات کا عنوان رکھا ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دل کرتا ہے ایک دن ان کے جیسا گزاریں اور پھر اللہ سے دعا کریں اللہ ساری زندگی ان کے جیسی بنا دے۔ آج کی ملاقات میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے، پورا ایک دن اللہ کی توفیق سے جلدی جلدی بیان کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا جمعہ ہے اور وقت کی تھوڑی سی میں آپ سے اجازت لوں گا، ٹائم اگر زیادہ ہو گیا تو برداشت کیجئے گا، لیکن 24 گھنٹے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ کی انگلیوں پہ لکھیں گے، اللہ آپ کی انگلیوں اور آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ایک ایک کر کے کام بتائیں گے، تقریباً 20 22 یا 24 کام بتائیں گے۔ 24 گھنٹوں میں میرا نبی کرتا کیا تھا، انشاءاللہ اس کی کتاب بھی لکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہی ہے، یاد بھی رکھیے گا، نہیں یاد رہا تو بعد میں سن لیجئے گا، نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا۔ 24 گھنٹوں میں میرا نبی کیا کرتا تھا، ایک کام روزانہ کا بھی کرو، ایک مہینے میں انشاءاللہ آپ کی میری زندگی سیرت النبی کے مطابق انشاءاللہ بن جائے گی۔ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ساری زندگی کا حساب نہیں دے سکتے، اللہ ہم سے تو دنیا کا حساب ہی پورا نہیں ہوا، لیکن اللہ اتنی امید ہے کہ ایک دن تیرے نبی جیسا گزارا تھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ کی میری زندگی کا یہ ایک دن قبول ہو گیا، انشاءاللہ
انشاءاللہ آپ کی میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں کائنات کے امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک دن شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام، کائنات کے پیارے نبی بیدار ہوتے، سب سے پہلے دعا پڑھتے، اور آپ قربان جائیے یہ جملہ اللہ کو کتنا پسند ہے، مسلمان کی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ دن کا آغاز کر رہا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جسے یاد ہے پڑھا کرے، جسے یاد نہیں یاد کرے، جسے یاد ہے اپنے بیٹے بیٹیوں کو سکھائے، اپنے مقتدیوں کو طالب علموں کو سکھائے، اپنے دوست سجن یاروں کو سکھائے۔ شکر اس ذات کا ہے جس نے مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا، اور ہمارا عقیدہ ہے ہم نے اسی کی طرف اسی طرح پلٹ کے جانا ہے۔ ایک دن نیند ایسی آئے گی، اس کے بعد آپ کی میری آنکھ نہیں کھلے گی۔ ایک دن ایسی نیند سوئیں گے، اس کے بعد پھر دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ ایک دن ایسی آنکھ بند ہو جائے گی، قیامت تک وہ آنکھ نہیں کھلے گی۔ اس سے پہلے رب کا شکریہ ادا کرو، روز تمہاری آنکھیں کھول دیتا ہے، روز سانسیں چلا دیتا ہے، روز زندگی دکھا دیتا ہے، روز نیا دن عطا کرتا ہے۔ میں نے آپ کی مجلس میں یہاں پہلے بھی کہا تھا، او لوگوں، زندگی ایک بار نہیں ملتی، زندگی روز ملتی ہے، روز زندگی کا چانس ملتا ہے کہ جب تک چانس ہے، سانس ہے، تب تک چانس ہے۔ آج بھی سدھر جا، آج بھی سمر جا، آج بھی پلٹا، آج بھی معافی مانگ لے، آج بھی سیدھے راستے پہ آ جا، آج بھی ٹھیک ہو جا، آج بھی معاملات سیدھے کر لو، ایک موقع اور مل گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام سب سے پہلا کام یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا، زندگی کا شکریہ بھی ادا ہو گیا، اور عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ مارتا کون ہے؟ اللہ۔ زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ تین باتیں، اور پھر شکریہ ادا کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا۔ یہ چاروں باتیں اس دعا کے اندر اللہ نے ثابت کر دی۔ دوسری بات، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ بڑا فضیلت کا کام ہے، احادیث آپ نے سنی ہیں، میں نے تفصیل آج بیان نہیں کرنی، تھوڑے تھوڑے اشارے کروں گا۔ دو باتیں آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ کائنات کے پیارے نبی نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ مسواک منہ بھی صاف کرتی ہے، اللہ بھی راضی کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر صرف 2-4 منٹوں میں مسواک کر کے میرا رب راضی ہو جائے، اس سے زیادہ سستا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ مسواک کرو، منہ صاف ہو جائے، بندے بھی راضی، اللہ بھی راضی۔ عمل چھوٹا ہے، ثواب بڑا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام، کائنات کے پیارے نبی اپنی حاجات سے فارغ ہوتے، جاتے ہوئے بھی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلتے ہوئے بھی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ہر وقت اللہ کا ذکر، سوائے مخصوص اوقات کے ہر دم اللہ کو یاد کیا کرو۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس حاجت کے پورا کرنے اور فارغ ہونے کے بعد بھی
اللہ کا ذکر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تصدیق ہو گئی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا کرتے تھے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ چوتھا کام، کائنات کا پیارا نبی وضو کرتے تھے۔ وضو آپ نے بھی کیا، وضو میں نے بھی کیا، بیٹے بیٹی نے بھی کیا۔ کائنات کے امام نے یہ وضو کرنے کو نہیں کہا تھا، کہا تھا من توضا فاحسن الوضوء، اور جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا۔ یاد ہے نا، وضو کرنے سے 8 دروازے جنت کے کھلتے ہیں۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں اتنا وقت تو لگا لو جتنا 8 دروازے کھلنے پہ وقت لگتا ہے۔ آج کے بعد میری ماں بہن بیٹی بھی کبھی وضو کرے، اس سوچ کے ساتھ کرے میں نے ہاتھ دھوئے، اللہ نے پہلا دروازہ جنت کا کھول دیا، میں نے کلی کی ناک صاف کیا دوسرا کھول دیا، میں نے منہ دھویا اللہ نے تیسرا کھول دیا، میں نے بازو دھوئے اللہ نے چوتھا دروازہ بھی کھول دیا، میں نے سر کا کانوں کا مسح کیا اللہ نے 5واں دروازہ بھی کھول دیا، میں نے کانوں کا مسح کیا اللہ نے 6واں دروازہ بھی کھول دیا، اور میں نے پاؤں دھوئے اللہ نے 7واں دروازہ بھی کھول دیا۔ میں نے وضو کے بعد کی دعا پڑھی، اللہ سونے نے 8واں دروازہ بھی کھول دیا۔ فرمایا ایک وضو کر 5 سے 7 منٹ لگا تسلی سے، اچھا وضو کرنا، اللہ کی جنتوں کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے بھی نصیب فرما دے۔ اللہ دنیا کے بڑے بڑے گھروں کے دروازے دیکھتے ہیں نا، اللہ حیرانی ہوتی ہے، اتنا بڑا دروازہ، اتنا خوبصورت دروازہ، اتنا اعلیٰ بہترین دروازہ۔ سونے اللہ ہماری تیرے سے التجا ہے، ہمیں جنت کے دروازے پہ دکھا دینا۔ ہم نے حدیثیں پڑھی سنی ہیں، ایک دروازے کا سفر اتنا ہے جتنا ایک بندہ 500 سال تک چلتا رہے تو سفر طے کرتا ہے۔ وہ دروازہ کھلنے میں ٹائم تو لگتا ہوگا نا، اتنا ٹائم تو اپنے وضو پہ لگا لیا کرو۔ 5ویں بات، کائنات کے پیارے نبی نماز تہجد پڑھتے تھے، فرض نہیں ہے لیکن اکثر پڑھی ہے، اور میں آپ کے سامنے پھر یہ بات عرض کروں، او لوگوں تہجد کی نماز بڑی لاڈلی نماز ہے۔ آپ کے میرے گھروں میں لاڈلی اولاد ہوتی ہے نا، لاڈلے بچے ہوتے ہیں نا، اللہ آپ کی میری نسلوں کو سلامت رکھے، اللہ ہماری اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں ان کے لاڈ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب کرے، اللہ جس جس کی گود خالی ہے مولا بھر دے، اللہ کبھی کسی ماں بہن کی گود خالی نہ رہے میرے اللہ۔ میرے اللہ یہ لاڈلی اولاد ہے، سارا گھر اس کی بات مانتا ہے، منہ سے بات نکلتی ہے پہلے پوری کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہاں لوگوں تہجد بھی لاڈلی نماز ہے، یہ اللہ سے ہر کام منوا لیتی ہے، زندگی کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ قصور شہر ارد گرد سے آنے والوں چیلنج ہے، آؤ نماز تہجد میں لے کے آؤ، وہ دعا تہجد میں مانگو، میرا سونا رب زندگی کی ہر دعا پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ تہجد میں رب سے کہا کرو، یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اپنے اللہ سے ساری باتیں تہجد میں منوا لیا کرو۔ 6ٹھی بات، کائنات کے پیارے نبی نے کبھی نماز فرض چھوڑی نہیں ہے، آپ کی زندگی میں
13 سال نماز فرض رہی ہے اور 13 سالوں میں تقریباً 25,000 نمازیں ہوتی ہیں. جاؤ میرے طالب علموں کو، پیاری بیٹیوں کو، یہ ایک ٹارگٹ ہے، پوری سیرت پڑھو، 25,000 دن پڑھو. کیا میرے نبی نے ایک نماز بھی چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑی. کلمہ پڑھنے والا کیوں چھوڑتا ہے؟ اہل حدیث کہلوانے والا کیوں چھوڑتا ہے؟ اہل سنت کہلوانے والا کیوں چھوڑتا ہے؟ میری ماں، بہن، بیٹی، ان کا کلمہ پڑھنے والی چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز کیوں چھوڑتی ہے؟ اور آج کا مسلمان کیوں کہتا ہے 2 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں؟ اور میرے پیارے نبی نے 5 پڑھ کے دکھائیں، بلکہ زیادہ پڑھی، لیکن فرض نمازوں میں 25,000 نمازوں میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی. اور نماز فرض کے بارے میں کہا، میرے امتیوں، نماز فرض کبھی نہ چھوڑنا، یہ تمہارے مسلمان ہونے کی پہلی نشانی ہے. اگر پتہ کرنا چاہتے ہو بندہ مسلمان ہے کہ نہیں، اگر پتہ کرنا چاہتے ہو میں مسلمان ہوں کہ نہیں، ایک پیمانہ ہے. ہر روز سوچا کرو آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. خدا نہ خواستہ ایک بھی نماز چھوڑی ہو تو پیارے نبی کی حدیث یاد کر لینا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. او جس نے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا کام کر دیا. رات سونے سے پہلے سوچ لینا، او میرا تو ایمان ہی سلامت نہیں رہا. فٹافٹ اللہ سے معافی مانگ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنی نمازیں پوری کر کے سونا. وقت پہ پڑھو گے تو زیادہ ثواب ہے. 7واں کام، پیارے نبی نماز فرض پڑھ کے فٹافٹ چلے نہیں جاتے تھے. آج کہتا ہے دکان کا کام ہے، اسکول کا کام ہے، اکیڈمی کا کام ہے، مہمانوں کی مصروفیت ہے، ادھر سلام پھرا ادھر بھاگ گیا. پیارے نبی علیہ السلام فرض نماز فجر کے بعد 1 گھنٹہ کم از کم 1 گھنٹہ اپنی اسی حالت میں بیٹھے رہتے جس حالت میں فرض نماز پڑھی ہے، وہاں پر بیٹھے رہتے. پہلا فائدہ، 1 گھنٹے تک آسمان کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہیں گے. میں فرشتوں کی بات نہیں کرتا، ہمارے جیسا گناہگار بھی 1 گھنٹہ مسلسل روز اپنے رب سے دعا کرے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. میرے سونے رب کو بھی ترس آ جائے گا. اور یہاں تو فرشتے 1 گھنٹہ پورا دعا کر رہے ہیں. پہلا فائدہ، آپ نے نماز اشراق پڑھ لی. ایک حج آج کل 10-12 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے، عمرہ 3 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے. 15 لاکھ روپے کی کمائی 1 گھنٹے کے اندر. تو نے دکان پہ جا کے کتنا کما لینا ہے؟ تو نے منڈی میں جا کے کتنا کما لینا ہے؟ آنا میرے رب کے دروازے پہ بیٹھ جا، 1 گھنٹے میں 15 لاکھ روپے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. 1 گھنٹہ اللہ میزبانی کرتا ہے، 1 گھنٹہ اللہ کی مہمان نوازی میں گزارتے ہو. پیارے نبی علیہ السلام کا 7واں کام، نماز اشراق تک وہاں ہی بیٹھے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے. 8واں کام، نماز اشراق پڑھ کے جاتے. فائدہ میں نے بتا دیا. 9واں کام، یہ ہم نہیں کرتے. مجھے نہیں یاد ہے کہ قصور میں کبھی کسی نے یہ کام کیا ہو. نبی علیہ السلام نماز اشراق پڑھ کے گھر آتے، پوچھتے عائشہ کچھ کھانے پینے کو ہے؟ اپنی بیویوں سے پوچھتے کچھ کھانے پینے کو ہے؟ نہیں اللہ کے پیغمبر آج کھانے پینے کو نہیں ہے. او بھری فریجوں والے مسلمانوں، پیارے نبی کے گھر میں کچھ پڑا نہیں ہوتا تھا. تجھے مجھے توفیق نہیں ہوئی غریب کو دے دو.
تجھے مجھے توفیق نہیں ہوئی ہمسائے کو دے دو، تجھے مجھے توفیق نہیں ہوئی کسی ماڑے رشتہ دار کو دے دو، لیکن نبی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ سنت بھی کبھی کبھی زندہ کیا کرو۔ فرمایا اگر کھانے کو کچھ نہیں تو چلو آج میرا روزہ ہی صحیح، نفلی روزوں کی عادت ڈالو، اللہ پاک آپ کے میرے فرضی نفلی قبول فرمائے۔ 10واں کام، پیارے نبی کے سامنے کھانا رکھا گیا، اللہ کے نبی نے کھانے میں کبھی لڑائی نہیں کی۔ جس بات پہ اہل حدیث وہابی بریلوی دیوبندی روزانہ اپنے گھر میں لڑتے ہیں نا، آج کھانا کچا رہ گیا، آج جل گیا، آج نمک زیادہ ہو گیا، آج مرچ زیادہ ہو گئی، آج گھی کم ہو گیا، آج یہ نہیں پکانا تھا، آج وہ نہیں پکانا تھا، ایک دن کی بات نہیں کر رہا۔ کائنات کے امام علیہ السلام کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، 38 سال اللہ کے پیغمبر کی شادیاں رہی، اور آپ کی بیویوں کی گواہیاں سنو۔ او میرے مسلمان بھائیوں، 38 سالوں میں 75,000 دن ہوتا ہے، 75,000 دنوں میں کم از کم 75,000 مرتبہ تو کھانا اللہ کے پیغمبر نے ضرور کھایا ہوگا۔ ان کی بیویوں کی گواہی سنو، ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، وہ 75,000 مرتبہ کھانا کھایا میرے نبی نے کم از کم، اور ایک مرتبہ بھی نبی نے کھانے پہ اعتراض نہیں کیا ہے، جس پہ آپ اور میں روز اعتراض کرتے ہیں نا۔ 11واں کام، اعتراض کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، گھر میں تشریف لائے، کھانا تیار نہیں، بیوی بیمار ہے، کہا عائشہ تم لیٹی رہو، میں برتن صاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ کائنات کا اتنا بڑا انسان گھر کے برتن دھو رہا ہے، صفائی نہیں ہوئی، عائشہ جھاڑو کدھر ہے؟ میں صفائی کرتا ہوں۔ عائشہ تمہاری دوائی نہیں ہے، میں تمہیں دوائی دیتا ہوں۔ عائشہ تیرا جسم درد کر رہا ہے، میں تیرے جسم کو دبا دیتا ہوں۔ اپنی بیویوں کے جسم تک دباتے ہیں، وہ یہ سنت کہاں چلی گئی؟ آج ایک مرتبہ پھر یاد کروا رہا ہوں، 11واں کام، کائنات کا پیارا نبی گھر کے سارے کام کر لیا کرتا تھا۔ آج کا چودھری اپنے کپڑے استری نہیں کرتا، وہ میرا نبی تو اپنے کپڑے سی لیا کرتا تھا۔ آج کا چودھری اپنا جوتا خود نہیں پکڑتا، وہ بیوی کو کہتا ہے چل پھڑ کے لے آ، وہ میرا نبی تو اپنا جوتا بناتا خود تھا۔ 11واں کام آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ 12واں کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی میں نے کہا 38 سال 75,000 دن اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا۔ بیویوں کی گواہی سنو، اور روزانہ لڑنے والوں، اور روزانہ بےعزتیاں کرنے والوں، اور روزانہ اعتراض کرنے والوں، اور روزانہ اپنے سسر سورے کو شکایت لگانے والوں، 75,000 دنوں میں میرے نبی نے ایک دن بھی اپنی بیویوں کو نہیں ڈانٹا۔ یہ سنت کہاں چلی گئی؟ 75,000 دنوں میں اللہ کے پیغمبر نے ایک دن بھی اپنے سسرال میں اپنی بیوی کی شکایت نہیں لگائی، سسرال کے سامنے جا کے ان کی بیٹی کو بے عزت نہیں کیا۔ جاؤ سیرت پھر پڑھ لو۔ 12واں کام عرض کر رہا ہوں، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، یہ قیامت کی بہت بڑی گواہی بن جائے گی۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ کے دربار میں چنگا وہ ہوگا جس کی بیوی گواہی دے گی کہ چنگا ہے، سارا شہر گواہی دے کہ چنگا ہے، بیوی گواہی دے کہ چنگا نہیں تھا، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔
خیرکم خیرکم لأہلی. اور بیویاں بھی یاد رکھے، شوہر سے سوال کیا جائے گا تیرے ساتھ کیسی تھی؟ باقیوں کے ساتھ زبان میٹھی، شوہر کے ساتھ بدتمیزی. نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے. 12واں کام گھر میں حالات ٹھیک کرنے ہیں، سلوک اچھا کرنا ہے. 13واں کام، او کائنات کے امام علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کا 1 لاکھ سے زیادہ دن ہے. ذرا میری بات پہ غور کرنا. 1 لاکھ سے زیادہ دنوں میں پوری سیرت اٹھا لو، اور وہ نہیں جو اپنوں نے لکھی ہے، جو بیگانوں نے لکھی ہے وہ بھی اٹھا لو، جنہوں نے اعتراض کیے ہیں ان کی بھی اٹھا لو، جو پیارے نبی کے مخالف ہیں ان کا لکھا بھی اٹھا لو. 1 لاکھ سے زیادہ دن میں ثابت کر دو میرے پیارے نبی نے کیا ایک بھی گالی نکالی ہے، ایک بھی جھوٹ بولا ہے، ایک بھی غیبت کی ہے، ایک بھی وعدہ توڑا ہے؟ نہیں. آج کا مسلمان اسی نبی کا کلمے پڑھنے والا سارا دن گالیاں کیوں نکالتا ہے؟ گھر میں گالی، بیٹی کو گالی، چیزوں کو گالی، گاڑی میں گالی، دکان کو گالی، جانور کو گالی، سودے کو گالی، گاہک کو گالی، بیٹوں کو گالیاں، ہمسایوں کو گالیاں، رشتہ داروں کو گالیاں، خاندان کو گالیاں، محلے داروں کو گالیاں. یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی گزار کے دیکھنا. میں نے آدھا دن تقریباً بتا دیا ہے. میں نے آپ کے سامنے 13 کام بتا دیے ہیں. حضرات 14واں کام، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز اپنی بیٹی کے گھر میں جایا کرتے تھے. آج قصور کا زیادہ غیرت مند ہو گیا، کہتا ہے میں تے کدی تیدہ دروازہ نہیں لنگیا. نہیں میرے پیارے بھائیوں، کہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے. بیٹیوں کے گھروں کے دروازوں پہ جایا کرو، بیٹیوں کو پیسوں کی نہیں، چیزوں کی نہیں. بیٹیاں تو آپ کے چہروں کو دیکھ کے زندہ رہتی ہیں. باپ کا قدم دیکھ کے بیٹیوں کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں. او میرے پیارے بھائیوں، بہنوں کے دروازوں پہ جایا کرو. او مسلمانوں، ماؤں بہنوں، اے مسلمانوں، اپنی بیٹیوں کے دروازوں پہ لازمی جایا کرو، عادت بنا لو. 14واں کام، میرے رب نے آسانی کر دی. روز نہیں جا سکتا، روز فون تو کر سکتا ہے نا. 2-4 منٹ سارے شہر کو فون کر لیے، 2 منٹ اپنی بیٹی کا بھی حال چال پوچھ لیا کر. تیری بیٹی کو اللہ خوشیاں نصیب کر دے گا. 15واں کام، اپنی بہنوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے، اور خاص طور پر جس دن خوشی ہوتی سب سے پہلے اپنی بہن کو جا کے بتاتے، میری بہن اللہ نے مجھے یہ عزت دے دی ہے، میری بہن اللہ نے مجھے اپنا نبی بھی بنایا، مکہ بھی فتح کروا دیا ہے، میری بہن آج اللہ نے مجھے کامیابی دے دی ہے. ہم اپنی بہنوں سے اپنی خوشیاں کتنی شیئر کرتے ہیں. بیچاریاں انتظار کرتی رہتی ہیں. خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ اپنی بہنوں کے گھروں میں جایا کرو، اپنی بہنوں کے حق ادا کیا کرو. ماڑی بہن کے حق نہ مارو. او 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والوں، اور رمضان کے روزے اعتکاف کرنے والوں، او قرآن پڑھنے سننے والوں، خدا کا خوف کرو. اپنی بہنوں کا حصہ آج ہی جا کے جمعے کی نماز کے بعد اپنی بہن سے معافی بھی مانگنا، اپنی بہن کا حصہ بھی دے دینا، نہیں تو قیامت والے دن اسی حساب میں پکڑے جاؤ گے. اللہ ہمیں آسانیاں کر دے. 16واں کام، اپنی بہن کے گھر میں جانا ہے. 17واں کام میرے پیارے بھائیوں، مہمانوں کی میزبانی کرنی ہے کھلے دل کے ساتھ. مہمان کو زحمت نہیں سمجھنا، رحمت سمجھنا ہے.
بلا بلا کے مہمان اپنے گھر میں بلانے ہیں. کبھی کچھ دن آپ کے گھر میں مہمان نہ آئے، ڈر جایا کرو اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے رحمت ہی نہیں بھیجی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج سے 2 یا 3 سال پہلے میرے گھر میں مہمان کوئی نہیں آیا. 10-15 دن میں نے اپنے بڑے سارے دوستوں کو فون کیا، میرے گھر میں لازمی آنا، چائے پی لینا، پانی پی کے چلے جانا، مجھے مہمان نوازی کی توفیق دینا. میں نے الحمدللہ اب تو اپنے گھر کے قریب ٹاؤن شپ میں انعام القرآن ٹرسٹ کا ایک بڑا بہترین دفتر بنایا. میں سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آنا، ہمارے دفتر میں بھی آنا، ہمیں میزبانی کا موقع دینا، ہمیں مہمان نوازی کا موقع دینا. اللہ سے مانگ کے مہمان اپنے گھر میں بلایا کرو. میرا جملہ یاد ہے نا؟ مجھے نہیں پتا آپ یاد رکھتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں. اب تو ملاقات بھی دیر کے بعد ہوتی ہے. جملہ میرا پھر یاد کر لو. او لوگوں، 2 چیزیں اللہ اس گھر میں دیتا ہے جس گھر پہ اللہ راضی ہوتا ہے. ایک اللہ اس گھر میں بیٹی دیتا ہے، اور ایک اللہ اس گھر میں اپنا مہمان بھیجتا ہے جس گھر پہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے. میزبانیاں کیا کرو. 18واں کام، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. جلوت میں، خلوت میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. شکوے نہ کیا کرو، شکایتیں نہ لگایا کرو. انسانوں کے شکوے بھی چھوڑ دو. میں آپ کو بڑا پیارا نسخہ بتاتا ہوں. اگر کوئی میری بیٹی دکھی ہے، کہتی ہے سسرال میں بڑا ظلم ہے، سکون کوئی نہیں ہے، میں اس کو نسخہ بتاتا ہوں، اللہ کی قسم شکوہ چھوڑ دو. میری ماں کہتی ہے بندہ ٹھیک نہیں، شوہر سلوک چنگا نہیں کرتا، نسخہ سن لو، شکوہ چھوڑ دو. میرا بھائی کہتا ہے بیوی چنگی نہیں، سلوک چنگا نہیں کرتی، گھر میں سکون نہیں ملتا، نسخہ نوٹ فرماؤ لوگوں، شکوہ چھوڑ دو. اللہ کے بندوں کا شکوہ چھوڑ دو، اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو. اچھائی پہ نظر رکھو، برائی پہ نظر نہ رکھو. اللہ مالک کائنات آپ کی زندگیوں کو پرسکون بنا دے گا. حضرات، 19واں کام جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کائنات کا امام ہر حال میں تبلیغ کرتا تھا. گھر میں تبلیغ، بچوں کو تبلیغ، مہمانوں کو تبلیغ، ہمسایوں کو تبلیغ، خاندان والوں کو تبلیغ. بدھ کے دن گھروں میں جا کے عورتوں کو تبلیغ. کائنات کا امام مسجد میں تبلیغ، دکانوں پہ تبلیغ، راستوں میں تبلیغ، میلوں پہ تبلیغ. کائنات کا امام ہر جگہ پہ، ہر حال میں، ہر کسی کو ہر روز تبلیغ کرتا تھا. لیکن یاد رکھنا، تبلیغ کے کلہاڑے نہ پکڑنا، تبلیغ کے پھول لوگوں کے پاس لے کے جانا. پیارے نبی فرماتے ہیں یسرو ولا تعسرو. او دین کی تبلیغ کرنے والوں، آسانیاں کیا کرو، سختیاں نہ کیا کرو. بشرو ولا تنفرو. میرے قصور کے بھائیوں نے بھی ایک دفعہ شکایت کی تھی، تسی بڑی نرمی کر دے ہو، ہر کام میں نرمی کرتے ہو، ہر تقریر میں نرمی کرتے ہو. ہاں میرے بھائیوں، مجھے میرے نبی نے سکھایا ہے بشرو ولا تنفرو. خوشخبریاں دینا، نفرتیں نہ دینا، لہذا کلہاڑے نہ پکڑنا. تبلیغ میں نے سمجھایا ہوا ہے، تبلیغ کی مثال پانی جیسی ہے، انسانوں کے دلوں کی مثال پتھر جیسی ہے. پانی بھی مسلسل پتھر پہ پڑے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے. نرمی کرنا، او تبلیغ والوں نرمی کرنا، او جمعے پڑھانے والوں نرمی کرنا، درس دینے والوں نرمی کرنا، خلاصہ قرآن بیان کرنے والوں نرمی کرنا، او دین کی دعوت دینے والوں نرمی کرنا، او حفاظ، علماء، ائمہ کرام، قرہ کرام، خدا کے واسطے نرمی کرنا.
اللہ کا دین نرمی سے پھیلے گا۔ پڑھیے سیرت کائنات کے امام کی، غصے سے اتنا دین نہیں پھیلا بلکہ آپ نے نرمی سے دین پھیلایا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، نرمی کرنا، فتوے لگا کے حرام 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 کی باتیں نہ کرنا، ناجائز 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 کی باتیں نہ کرنا، کفر 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 کی باتیں نہ کرنا، کافر 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 کی باتیں نہ کرنا۔ ایویں ہی 1 منٹ میں کہتے ہو بڑا بد نصیب ہے، خدا واسطے یہ جملہ استعمال نہ کرنا۔ ایویں ہی کہہ دیتے ہو منافق ہو گیا ہے، وہ خدا واسطے یہ جملہ آپ کا میرا جملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا جملہ ہے، یہ آپ اور میں استعمال نہیں کر سکتے۔ خدا واسطے نہ کہنا کہ جہنمی ہو گیا ہے، دعا کرنا اللہ اس کو جنت دے دے، اللہ ویری دشمن کو بھی جنت دے دے، اللہ ساری دنیا کے کافروں کو کلمہ توحید دے دے، دعا کرنا، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ 20واں کام یہ ہے، اگر اللہ کے دین کے معاملے میں تکلیف آئے تو صبر کر لینا، دنیا کے معاملے میں صبر کرنا، گھر کے معاملے میں صبر کرنا، بیوی شوہر کے معاملے میں صبر کرنا، اولاد کے معاملے میں صبر کرنا، لوگوں رشتہ داروں کی تکلیفوں پہ صبر کرنا۔ او میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے دین کے راستے پہ صبر کرنا، کوئی تمہیں کانٹے نہیں بچھاتا، کوئی تمہیں پتھر نہیں مارتا، آج کوئی علماء کرام کو زہر نہیں دیتا، آج کوئی علماء کرام کو قتل کرنے کی سازشیں نہیں بناتا۔ صبر کرنا، برداشت کرنا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، ڈٹے رہنا، لگے رہنا۔ کہتا ہے نہیں یہ مولویوں والا کام ٹھیک نہیں ہے، میں تے کاروبار کرن لگا۔ خدا کا واسطہ ہے، پہلے ہی اللہ کے دین کی طرف لوگ تھوڑے ہیں، خدا کے واسطے دین کا کام کرنے والوں دین کا کام کرتے رہنا۔ سب سے بڑی بات ہے باتیں ہوں گی، باتیں ہوں گی۔ 24 سال ہو گئے مجھے قصور شہر میں آتے ہوئے، بلکہ 25-26 سال ہو گئے۔ جاؤ جا کے قصور شہر میں پتہ کرو، عتیق اللہ عمر سے زیادہ باتیں کس کو کی ہیں؟ آپ نے سب کچھ سنا، میں نے بھی سنا، الزام بھی سنے، چغلیاں بھی سنی، غیبتیں بھی سنی، لیکن اللہ کے نبی کے منبر پہ بیٹھ کے اللہ کی قسم کھا کے اعلان کرتا ہوں، مجھے قصور کے کسی بہن بھائی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میرا دل شیشے کی طرح صاف ہے۔ اور میرے بھائیوں، اپنے دل آپ بھی صاف کر لینا۔ 21واں کام، معاف کر دینا، معاف کر دینا، معافیاں مانگ لینا، زیادتیاں بھی معاف کر دینا، جا کے صلح کر لینا۔ بڑی بڑی زیادتیاں کرنے والوں کو پیارے نبی معاف کر دیتے تھے نا۔ آؤ پھر سنت اپناؤ، روز کسی کو معاف کر دیا کرو۔ کہا میرا ملازم 100 بار بھی غلطی کرے تو کیا کروں؟ فرمایا 100 بار بھی معاف کر سکو تو معاف کر دو۔ اوے اولاد کو معاف کرنا، بیوی کو معاف کرنا، بہن کو معاف کرنا، بوڑھی ماں کی باتیں سن کے معاف کرنا، اور بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی باتیں سن کے چپ رہنا۔ یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، معاف کر دینا، میرا رب آپ کو بھی ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ 22ویں بات عرض کر رہا ہوں، اولاد کی تربیت کرنا، ایک ایک بات پہ نظر رکھنا، کھانے پہ نظر رکھنا، کپڑوں پہ نظر رکھنا، موبائلوں پہ نظر رکھنا، کتابوں پہ نظر رکھنا، آنے جانے پہ نظر رکھنا، پیار ماں والا دینا لیکن آنکھ شیر والی رکھنا۔ اولاد کی تربیت کرنا آپ کا میرا صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ حضرات، 23واں کام پیارے نبی کی سنت کا، سیرت کا ایک دن 23واں کام بتا رہا ہوں۔ او میرے پیارے بھائیوں، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے جوڑنے کا کام کرنا، توڑنے کا کام نہ کرنا، صلح کا کام کرنا، نفرت کا کام نہ کرنا، اور دینے والے بن جانا۔
لوگوں کے حقوق مارنے والے نہ بننا، ہر ایک کا حق ادا کر دینا، کسی کا 1 روپیہ بھی ہے تو دے دینا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آج میں اعلان کر رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں قصور شہر میں 26 سال ہو گئے مجھے آتے جاتے، رابطے جلسے کرتے۔ اگر کسی میرے پیارے بھائی نے 1 روپیہ بھی اگر میرے سے لینا ہے، میرے پہ مشکل حالات رہے ہیں، میں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، میں خدا واسطے معافی مانگتا ہوں، لیکن اگر کسی نے 1 روپیہ بھی لینا ہے، اللہ کی قسم مجھے فون پہ میسج پہ بتا دے، حضرت مجاہد بھائی سے میرا نمبر لے لے، ایک میسج مجھے کر دے کہ فلاں موقع پر آپ نے میرے سے پیسے لیے تھے، وہ واپس نہیں کیے۔ اللہ سے دعا بھی کرنا اللہ مجھے توفیق دے دے۔ انشاءاللہ میں نے سونے رب سے دعا کی ہے، آپ بھی دعا کیا کرو، اللہ جب اس دنیا سے جائیں تیرے کسی بندے کا کچھ نہ دینا ہو، اللہ ہمارے جنازوں کے موقع پر کسی کا 1 روپیہ بھی باقی نہ ہو۔ میں بھی اعلان کرتا ہوں، اپنے جنازے سے پہلے میں بھی آپ کا سب حق دینا چاہتا ہوں۔ کوئی زیادتی ظلم کچھ کیا ہے، خدا کے لیے معاف کر دینا، کوئی حق لینا ہے تو میں حاضر ہوں۔ آپ ایک میسج مجھے کرنا، انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ آخری کام، 24واں کام، وہ میرے رب سے سب کچھ مانگنا، دعائیں بڑی کرنا، اٹھتے بیٹھتے مانگتے رہنا، ایمان مانگنا، صحت مانگنا، عافیت مانگنا، اولاد مانگنا، خیر مانگنا، دنیا آخرت کی بھلائی مانگنا، اور مسلمانوں سب کا بھلا سب کی خیر مانگنا۔ آج جمعے کے بعد بھی بڑی انشاءاللہ تفصیلی دعا اللہ کی توفیق سے کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ سے نہیں ہوتا، لہذا اپنے رب سے سب کچھ مانگ لینا، سب کچھ مانگ لینا، جتنا بھی آپ کے پاس ہے سب میرے اللہ سے مانگ لینا۔ اولاد کی خیر بھی مانگنا، اپنے جانے والوں کی خیر مانگنا، بیماروں کی خیر مانگنا، پوری امت کی خیر مانگنا، ساری دنیا کے انسانوں کی خیر مانگنا۔ اور لوگوں میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے سونے رب نے آپ کی دعاؤں سے مجھے بڑی صحت دے دی ہے، میں سونے رب کا قدم قدم شکر گزار ہوں۔ میں اپنے آپریشن کے بعد آپ کو یاد ہے 4 آپریشن ہوئے تھے، اللہ کی توفیق سے میں اب تک 2 لاکھ سے زیادہ کلومیٹر سفر کر چکا ہوں۔ رات بھی میں 1 ہفتے کے بعد اپنے گھر میں آیا ہوں، ہارون آباد، عارف والا، پاک پتن، منڈی یسمان، بہاولپور سے ہو کے آیا ہوں۔ ابھی جمعے کے بعد پھر انشاءاللہ سفر ہے، حجرہ شاہ مقیم، چشتیاں، پھر آگے چلنا ہے پورے رمضان میں بھی، پورے سال میں بھی ہر جمعہ ہفتہ اتوار اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہوں۔ میرے سونے رب نے مجھے اپنے پاؤں پہ چلا دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ساری زندگی مجھے اسی راستے پہ رکھے، اللہ میری ہماری آپ کی اولادوں کو بھی اس راستے پہ چلائے۔ 24 کام مکمل ہو گئے، 24 گھنٹے مکمل ہو گئے۔ میں انشاءاللہ ایک کتاب چھپوا رہا ہوں، رمضان کے اندر یا رمضان کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے لکھے ہوں گے، یہ میں نے پہلے کہا تھا، ریکارڈنگ بھی ہو گئی۔ نیٹ پہ جائیے، مسجد توحید کے پیج پہ جا کے اس بات کو سنیے، 24 کام 24 گھنٹوں کے۔ میں نہیں کہتا روزانہ 24 کام کیا کرو، میں کہتا ہوں روز کا 1 کام تو کر لیا کرو۔ 24 دنوں میں سیرت کا پورا دن مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ کی میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔